جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور جزیرت العرب کے لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آنے لگے تو سورہ نصر، سورہ فتح نازل ہوئی، سورہ نصر نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. جب اللہ کی مدد آ گئی لہذا اب آپ اللہ کی پاکی بیان کیجیے. فسبح بحمد ربک، آپ اللہ کی پاکی بیان کیجیے اللہ کی خوبیوں کے ساتھ ملا کر کے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ متوجہ ہونے والے ہیں. یہ سورت جب نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کر سنائی تو صحابہ خوشی کے مارے ان کی باتیں کھل گئی اور سب خوش کیونکہ 23 سال سے رات دن جو لڑائیاں لڑ رہے تھے اس کا رزلٹ آ جائے. مگر اس مجمع میں ایک صاحب رونے لگے، یہ سورت سن کر رونے لگے. وہ صاحب تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لوگوں نے کہا آج رونے کا دن ہے، آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے، یہ بڑے میاں کیا ہو گیا رو رہے ہیں بیٹھ بیٹھ. خیر بات ختم ہو گئی. اس واقعے کے 3.25 مہینے کے بعد جب حضور کا انتقال ہو گیا، اس واقعے کے کل 3.25 مہینے حضور زندہ رہے ہیں. 3.25 مہینے کے بعد جب حضور کا انتقال ہو گیا ہے تب صحابہ کی آنکھیں کھلی کہ اس وقت ابو بکر ہی سمجھے تھے جو رو پڑے تھے، ہم سمجھے ہی نہیں تھے اس صورت کا کیا مطلب تھا. اور اس صورت کو نازل کر کے حضور کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کا دنیا کا کام فنش ہو گیا. کیوں؟ جزیرت العرب کا کام آپ کے ذمہ رکھا گیا تو کام پورا ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آ رہے ہیں، لہذا اب آپ ہمارے یہاں آنے کی تیاری کیجیے، تسبیح میں، تقدیس میں، توبہ میں، استغفار میں لگیے، ہمارے یہاں آنے کی تیاری کیجیے. گویا اس صورت کے ذریعے سے حضور کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کی مشن، آپ کی مہم پوری ہو گئی، آپ کے ذمہ دنیا میں جو کام رکھا گیا تھا وہ آپ نے پورا کر لیا، اب آپ ہمارے یہاں آنے کی تیاری کیجیے، آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ مضمون صدیق اکبر اکیلے سمجھے تھے جو اس صورت کو سن کر رو پڑے تھے، اور باقی سب دوسرے حضرات کب سمجھے؟ جب اس کے 3.25 مہینے کے بعد حضور کی وفات ہوئی تب لوگ سمجھے کہ اوہو. جب اس صورت کا ذکر آیا تو اس میں ایک مضمون اور میں سمجھا دوں کیونکہ بہت سے بھائیوں کو یہ اشکال ہوتا ہے. اس میں آیا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور اللہ سے استغفار کیجیے، واستغفرہ. تو بہت سے بھائی پوچھتے ہیں کہ استغفار تو کون کہے گا؟ جو گنہگار ہے وہ کرے گا. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں اور حضور تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، حضور کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. حضور کے اور نبیوں کے تو گناہ ہوتے ہی نہیں، وہ تو معصوم ہیں، پھر نبیوں کی استغفار کرنے کا کیا مطلب؟ استغفار تو کرے وہ کرے جو گنہگار ہے ہوتا ہے. یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے تو اس کا جواب ذہن میں رکھو. یہ سمجھنا کہ استغفار کے معنی گناہ کی بخشش اللہ سے طلب کرنا، یہ جو معنی ہے یہ چلے ہوئے سرسری معنی ہے، یہ باریکی میں گہرائی میں اتر کر کے پورے معنی نہیں ہے. یہ تو عام طور پر محاورے میں یہ کہتے ہیں کہ استغفار یعنی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا. ورنہ عربی میں غفرا یعنی غین، فے اور را، یہ 3 حرف جس ورڈ کے میں ہوں گے، جس لفظ اور کلمے میں ہوں گے اس لفظ میں چھپانے کا مفہوم ہوگا. پرانے زمانے میں لڑائی میں ایک لوہے کی ٹوپی پہنا کرتے ہیں، اس لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں مغفر. مغفر کیوں؟ یہ سر کو چھپا دیتی تھی. تو مغفر میں غین فے رے آیا. ایسے ڈکشنری، عربی کی ڈکشنری لے کر کے آپ دیکھ لیجئے، قاعدہ کلیہ بتا رہا ہوں، جس لفظ میں غین، فے اور رے یہ تینوں لفظ اکٹھا ہوں گے اس میں چھپانے کا مفہوم آئے گا بس. لہذا استغفار کے جو اصلی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کی جائے، یہ درخواست کی جائے، یہ دعا کی جائے کہ اے اللہ اپنی مہربانی میں مجھے چھپا لے.
یہ اصلی معنی استغفار کے ہیں. لہذا جو گنہگار بندے ہیں ان سے زیادہ استغفار کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے، کیونکہ گنہگار بندہ کہے گا کہ خدایا مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے. اللہ جانے اللہ چھپائے نہ چھپائے، پہلے اس کو گناہ معاف کریں گے جبھی تو رحمت میں چھپائیں گے. ہو سکتا اس کے گناہ معاف ہو سکتا نہ ہو، لیکن اللہ کے نیک بندے جب استغفار کریں گے وہ تو یقینی طور پر اللہ کی رحمت میں چھپائے جائیں گے، کیونکہ وہاں تو گناہ ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ کے جتنے اچھے بندے ہیں وہ زیادہ استغفار کریں گے ہم جیسے نالائقوں سے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو غرض استغفار کے معنی ہے، اس میں سین تا طلب کے لیے ہے، جس کے معنی ریکویسٹ کرنا، دعا کرنا، اور آگے جو مادہ ہے اس کے معنی چھپانے کی درخواست کرنا. کیا چھپانے کی؟ اللہ کی مہربانی میں چھپانے کی. اس لیے یہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ استغفار وہ کرے جو گنہگار ہو، یہ مفہوم ہی ہمارے ذہنوں میں غلط بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح کا ایک اور یہ سوال ہے جو بہت سے بھائیوں کو صحیح معنی نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ یہ ہے سورہ والضحیٰ میں آیا ہے حضور کے بارے میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضالن کے معنی ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گمراہ. اب ترجمہ کرتا ہے آدمی کے ہم نے آپ کو گمراہ پایا پس ہم نے آپ کو راہ راست دکھائی. تو سوال ہوا کہ کیا حضور نبوت سے پہلے گمراہ تھے؟ یہ سوال آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا حضور نبوت سے پہلے گمراہ تھے؟ جبکہ یہ عقیدہ ہے کہ کوئی پیغمبر نبوت سے پہلے صغیرہ کبیرہ کسی گناہ کا ارتکاب کسی نبی سے نہیں ہوا، نبوت سے پہلے بھی. اور کوئی گناہ اور کوئی شرک اور کوئی برا کام نبوت سے پہلے بھی نہ دانستہ ہوا ہے نہ نادانستہ ہوا ہے. یعنی جان کر کوئی ناجائز کام نہیں، جان کر بھی نبی نے ناجائز کام نہیں کیا ہے، اور نادانستہ ہو جائے نادانستہ بھی نہیں کیا ہے. کیوں؟ اللہ کی حفاظت ساتھ میں رہتی ہے. میں 2 قصے سناؤں اس سے سمجھ لو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بچپن تھا، میرا جوانی کے زمانہ تھا، تو مکہ مکرمہ میں ہمارے یہاں ایک شادی ہونے والی تھی، اور اس شادی میں جو خرافات ہوتی ہے، ناچ گانا ڈھول تماشا، یہ سب ہونے والا تھا. تو میں بھی اپنی قوم کے ساتھ اس شادی میں شرکت کے لیے گیا. یہ حدیث شریف حضور نے فرمایا کہ میں بھی شادی میں شرکت کے لیے گیا. وہاں میں پہنچ کر بیٹھا، اور بیٹھ کر کے میں کب سو گیا مجھے کچھ پتا نہیں، اور میری آنکھ کھلی ہے دوسرے دن سورج نکلنے کے بعد. اور جب میں نے آنکھ کھولی تو وہاں میدان میں کوئی نہیں تھا. رات میں کیا ہنگامہ ہو گیا اور کیا ہو گیا مجھے پتا ہی نہیں. دیکھو اب حضور تشریف لے گئے ہیں اس مجلس میں، اب اللہ کی حفاظت کیسے آتی ہے؟ وہاں پہنچ کر یہ تماشا شروع ہونے سے پہلے حضور کو نیند آ گئی اور حضور ایک طرف پر ہو گئے. ہوتا رہا جو کچھ ہونا، رات بھر ہوتا رہا، سب ہو کر تماشا صبح ختم ہو گیا. اس کے بعد حضور کی آنکھ کھلی. یوں اللہ حفاظت کرتے ہیں اپنے نبیوں کی. ایک موقع پر ایسا ہوا جب حضور کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، یہ کعبہ شریف چنا جا رہا تھا، اور کعبہ کے جو بڑے بڑے پتھر ہیں، یہ جو قریب میں چاروں طرف پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانے ہوتے تھے. تو جو لوگ ان پہاڑوں میں سے پتھر ڈھونڈ کر لاتے تھے حضور بھی اس میں شریک تھے، حضور بھی لاتے تھے. تو حضور اور حضور کے ایک چچا حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر، یہ حضرت حمزہ اور حضور یہ چچا بھتیجے، یہ تقریباً ایک عمر کے ہیں. اور ایسے عمریں ایک ہوں تو دوست جیسے رہا ہوتا ہے، چچا بھتیجوں پھر بھی دوست ہوتے ہیں. تو یہ دونوں پہاڑ میں پتھر ڈھونڈنے کے لیے گئے. ایک بڑا پتھر ملا. اب حضور نے لنگی تو پہن رکھی ہے اور کرتے کی جگہ پر تو کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ پتھر لے کر یہاں اٹھانا ہے. تو ان کے چچا نے یہ مشورہ دیا کہ یہ جو آپ نے لنگی پہن رکھی ہے، یہ لنگی کھول کر کے اسے 2-4 تہیں کر کے وہ کندھے پر رکھ کر یہ پتھر اٹھاؤ، اور اس لنگی کے اندر کوئی انڈر ویئر وغیرہ پہن رکھا ہوگا. لیکن انڈر ویئر پہن رکھا ہو تب بھی لنگی کھولیں گے تو گھٹنے رانے تو ننگی ہو ہی جائیں گے. بس حضور نے اس لنگی کھولنے کا ارادہ کیا اور حضور ایک دم بے ہوش ہو کے گر پڑے.
بیہوش ہو کے گر پڑے. جب حضور کی تھوڑی دیر کے بعد حضور کو ہوش آیا ہے تو حضور کی لنگی پوری اچھی طرح سے بندھی ہوئی تھی. کس نے باندھی؟ اللہ جانے کس نے باندھی. تو اتنی معمولی اگر کوئی بات ہونے جا رہی ہے تو بھی اللہ کی حفاظت فوراً آتی. تو یہ تو سب نبوت سے پہلے کے قصے ہیں. تو نبی تو نبوت سے پہلے بھی نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ کوئی چیز نبی. پھر وجدک ضالن کے کیا معنی؟ ضالن کے معنی تو گمراہ کے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں سمجھو یہ جو ضالن کے معنی گمراہ ہم کرتے ہیں یہی ایک ہمارے ذہنوں کے اندر ایک عام معنی بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اس کے معنی گمراہ کے ہے نہیں. ضالن کے معنی ہیں بے خبر. اللہ نے آپ کو بے خبر پایا پس اللہ نے آپ کو باخبر کیا. یعنی آپ کسی دن سے باخبر نہیں تھے، کیونکہ اوپر سے اسماعیل علیہ السلام کا جو دین آ رہا تھا وہ بگڑ کر سب ختم ہو گیا تھا، اور حضور کسی آسمانی دین سے باخبر نہیں تھے، آسمانی دین سے بے خبر تھے. تو اللہ نے وہی بیچ کر کے اللہ نے آسمانی دین سے باخبر کیا. تو وہ وجدک ضالن کے معنی پس پایا اللہ نے آپ کو بے خبر، پس کیا آپ کو باخبر. اور اردو ترجمہ کرنے والوں نے یہی ترجمہ کیا ہے. حضرت تھانوی قدس سرہ نے قرآن کریم کا جو اردو ترجمہ کیا اس میں ضالن کے معنی بے خبر کیے، اور صحیح ترجمہ یہی ہے. اور وہ جو گمراہ ہے وہ بہت سی مرتبہ وہ معنی ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بس یہ بیٹھ گئے کہ بس سب جگہ پر یہی معنی ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سورت پاک کے نزول پر اعلان کر دیا گیا کہ آپ کا کام فنش ہوا، اب آپ آخرت میں آنے کی تیاری کریں.